السلام علیکم دوستو، آج ہم جس کنٹری کی سیر کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ترکی۔ اس کنٹری میں آج کیوں ہر کوئی جانے کی خواہش رکھتا ہے۔ یہ واقعی اتنا خوبصورت ہے۔ پاکستانی اس کنٹری میں کتنا پیسہ کما رہے ہیں۔ ویلکم ٹو مائی چینل ٹرال ٹی وی۔ چلیں ہم نکلتے ہیں ترکی کے ایک شاندار سفر پر۔ اس کنٹری کا آفیشیل نام ریپبلک آف ترکی ہے۔ یہ ایسا کنٹری ہے جو ایشیا اور یورپ دونوں کانٹیننٹ میں آتا ہے۔ اس کنٹری کا کل ایریا 7,83,562 اسکوائر کلومیٹر ہے اور یہاں 75% لوگ شہروں میں رہتے ہیں اور صرف 25% لوگ ہی گاؤں میں آباد ہیں۔ اس کے بارڈر کی بات کی جائے تو یونان، بلغیریا، جارجیا، آرمینیا، آذربائیجان، ایران، عراق اور شام کے ساتھ لگتے ہیں اور ایک طرف بلیک سی کی ساحلی پٹی بھی واقع ہے۔ دوستو، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں استنبول ترکی کا کیپٹل ہے، جبکہ ایسا نہیں۔ انقرہ کنٹری کا کیپٹل ہے۔ استنبول کا گرینڈ بازار دنیا کے سب سے پرانے بازاروں میں سے ایک ہے۔ یہاں آپ کو 4000 سے زیادہ دکانیں دیکھنے کو ملیں گی اور 25,000 سے زیادہ لوگ یہاں کام کرتے ہیں۔ دوستو، اگر ترکی میں ریلیجن کی بات کی جائے، ترکی میں 99% پاپولیشن مسلم ہے، 0.2% کرسچن، 0.1% یہودی اور باقی دوسرے مذہب کے لوگ ہیں۔ دوستو، یہ کنٹری تو مسلم ہے، لیکن آپ جب استنبول جائیں گے آپ کو لگے گا جیسے آپ یورپ میں آ گئے۔ استنبول ایک عیاش ترین شہر ہے جہاں شراب پینا، جوا کھیلنا، مساج سینٹر اور ڈانسنگ کلب پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں ترکی میں موجود بوسفورس کے بارے میں۔ بوسفورس استنبول کو براعظموں یعنی یورپ اور ایشیا سے تقسیم کرتا ہے۔ یہاں پر کشتی کی سیر کرنا سیاحوں کے لیے ایک بہترین تجربہ ہے۔ بوسفورس کے کنارے پرانے پیلس اور جدید بلڈنگز اس کی سیر کو اور بھی یادگار بنا دیتی ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری دور کا پیلس آج بھی موجود ہے۔ اس کا نام ڈولما باغیچہ پیلس ہے۔ اس پیلس کی شان و شوکت میں یورپی طرز تعمیر اور اسلامی فن تعمیر کا حسین منظر آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ دوستو، ترکی کی خوبصورت گلیوں میں آپ کو مزیدار کھانوں کے ریسٹورنٹ ہر جگہ نظر آئیں گے۔ ترکش بریک فاسٹ پوری دنیا میں سب سے زیادہ فیمس ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہا جاتا ہے طوفان نوح کے بعد زندگی کی شروعات ترکی کی سرزمین سے ہوئی۔ اس کا زیادہ تر حصہ اناطولیہ نامی جزیرے پر آتا ہے۔ ترکی کی تاریخ دیکھی جائے اس کو یونانی بادشاہ اسکندر اعظم نے 334 قبل مسیح میں فتح کیا۔ اس کے بعد آرمینیا نے بھی یہاں حکومت کی۔ یہ سلطنت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی موجود تھی۔ رومنز نے بھی اس علاقے پر حکومت کی۔ 330 عیسوی میں عیسائی بادشاہ قسطنطین نے عیسائی مذہب کو تسلیم کر لیا اور اس کے عہد میں عیسائی مذہب کو سرکاری مذہب کا درجہ دے دیا گیا۔ دوستو، رومن بادشاہ قسطنطین ہی قسطنطنیہ کی بنیاد رکھنے والا شخص تھا اور اسی کے نام سے اس کا نام قسطنطنیہ رکھ دیا گیا۔ اس سے پہلے اس کا نام بازنطین تھا اور آج اس کو استنبول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں کی جدید مساجد کو بھی پرانے ترک اسٹائل میں تعمیر کیا جاتا ہے تاکہ ان کی پہچان ترکیہ سے ہو سکے۔ ترکی میں تقریباً 90,000 مساجد موجود ہیں۔ ترکی کے جھنڈے کا رنگ لال اور درمیان میں سفید چاند اور ستارہ بنا ہوا ہے۔ ترکی کے لوگ سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، اسی وجہ سے ترکی دنیا میں فیس بک چلانے والا تیسرا بڑا ملک ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں رومن سلطنت کے اختتام کے بعد عثمانی سلطنت کا آغاز ہوا۔ یہ سلطنت 12 سینچری میں شروع ہوئی۔ اس سلطنت نے تقریباً 630 ایئرز تک 16 اور 17 سینچری میں سلطنت عثمانیہ کا عروج تھا۔ 1 نومبر 1922 کو اس عظیم سلطنت کو ترک پارلیمنٹ نے ختم کر دیا۔ ایک ایسا معاہدہ کیا گیا جس کے بعد ترکی 100 ایئرز تک پابندیوں کی ذات میں آ گیا۔ یہ معاہدہ 24 جولائی 1920 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں کیا گیا تھا۔ اس معاہدے میں یہ بھی شامل تھا کہ ترکی اپنے ہی ملک سے آئل نہیں نکال سکتا۔ اس کے علاوہ باسفورس کا سمندر جو ترکی کے درمیان میں واقع ہے، وہاں سے کسی بھی کنٹری کا گزرنے والا جہاز ترکی کو کرایہ ادا نہیں کرے گا۔ یہ تمام اس معاہدے کی سب سے اہم شرائط تھی اور یہ معاہدہ سوئٹزرلینڈ میں کیا گیا جو 2023 میں ختم ہو چکا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں وقت کے لحاظ سے ترکی پاکستان سے 2 گھنٹے پیچھے ہے، لیکن ترقی کے لحاظ سے ترکی پاکستان سے 100 ایئرز آگے ہے۔ ملک کے موجودہ صدر اردوغان کی پالیسیوں نے ترکی کو اس جگہ پر لا کر کھڑا کیا کہ آج پوری دنیا ترکی کا وزٹ کرنا چاہتی ہے۔ موجودہ دور میں حکومت کا نظام آن لائن ہے، جس سے عوام کو سرکاری دفتروں کے دھکے نہیں کھانے پڑتے۔ ترکش ایئر لائن دنیا کی دوسری سب سے بڑی ایئر لائن کا اعزاز رکھتی ہے۔ اس کو بہترین سہولیات دی جاتی ہیں اور ملک میں کرپشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ 2023 کی رپورٹ کے مطابق ترکی نے تقریباً 5 کروڑ سیاحوں کی میزبانی کی، جو ایک اہم ریکارڈ ہے۔ زیادہ تر وزٹرز استنبول، اناطولیہ، کیپاڈوشیا جیسے مشہور مقامات کی طرف آتے ہیں۔ 19 اکتوبر 1923 کو ترکی ایک آزاد ملک کے طور پر ابھرا اور 29 اکتوبر ہی ترکی کا نیشنل ڈے منایا جاتا ہے۔ مصطفیٰ پاشا کمال ترکی کا ایک ایسا صدر تھا جس نے برطانیہ اور فرانس کے قبضے میں جانے سے ترکی کو بچایا۔ اسی وجہ سے مصطفیٰ پاشا کو فادر آف ترکی بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، ترکی کا کیپٹل انقرہ ہے، جس کی پاپولیشن تقریباً 60 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ ترکی کا دوسرا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ دوستو، ترکی اس وقت دنیا کے 10 بڑے ٹورسٹ کنٹریز میں شامل ہے۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں ترکی میں موجود حاجیہ صوفیہ میوزیم کے بارے میں۔ ایک ایسا میوزیم جو 85 ایئرز تک حاجیہ صوفیہ کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن اب طیب اردوغان نے اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا۔ حاجیہ صوفیہ 1100 ایئرز تک کی عبادت گاہ بھی
رہ چکی ہے۔ یہاں کے رہنے والے لوگ زیادہ تر لیبرل ہیں کہ صرف ٹورسٹ سے ہی سالانہ 60 ارب سے بھی زیادہ کماتا ہے۔ دوستو اگر ہم بات کریں ترکی کے ایک شہر کیپاڈوشیا تو یہ ایک عجوبے سے کم نہیں ہے۔ یہ شہر لاوا پھٹنے کے بعد باری کی وجہ سے وجود میں آیا۔ یہاں کے ہاٹ ایئر بلونز بھی بہت فیمس ہیں جس کے ذریعے آپ پورے سٹی کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد ایسا شہر ہے یہاں صبح کے وقت ہزاروں کی تعداد میں ایئر بلونز اڑائے جاتے ہیں۔ دوستو اب ہم آپ کو استنبول کی موسٹ وزٹڈ پلیسز کے بارے میں بتائیں جن میں بلو ماسک، استنبول کا عظیم و شان بازار جسے گرینڈ بازار بھی کہتے ہیں، توپ کپی پیلس کے اندر ایک خوبصورت میوزیم بھی موجود ہے، تقسیم اسکوئر، غالطہ ٹاور اور آیا صوفیہ۔ دوستو یہ استنبول کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی پلیسز ہیں۔ دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں استنبول کے کلچر اور کروز کے بارے میں۔ استنبول نائٹ لائف اور اپنے مزیدار کھانوں کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ استنبول میں کروز بھی سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز ہے۔ اگر بات کریں ترکش کھانوں کی، لیم کباب، ترکش بریڈ، ترکش میٹ بال اور چکا پایا رائس ہے۔ دوستو اگر بات کریں اناطولیا کی تو بحیرہ روم کے ساحل پر واقع ایک دلکش شہر ہے۔ یہاں پر ایک میوزیم ہے جہاں پر سلطنت عثمانیہ کے دور کی چیزیں بھی موجود ہیں۔ دوستو اگر بات کی جائے ترکی کے کیپٹل کی، ترکی کا کیپٹل انقرہ ہے۔ یہ ترکی کا بہت تاریخی شہر ہے۔ دوستو یہاں وزٹرز انقرہ قلعہ اور رومن مندر دیکھنے آتے ہیں۔ دوستو آج ہم آپ کو ایسے خوبصورت شہر کی سیر کروانے جا رہے ہیں جسے مدینہ شریف کے بعد کائنات کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ استنبول کی کل پاپولیشن 1 کروڑ 55 لاکھ کے قریب ہے۔ صدیوں پہلے 3 بڑی سلطنتوں نے اس شہر پر حکومت کی جن میں رومن، بازنطینی اور آٹومن امپائر ہیں۔ سلطنت عثمانیہ نے 1453 سے 1922 تک اس شہر پر اپنی حکومت قائم رکھی۔ دوستو ویسے تو کائنات کا دل مدینہ شریف کو کہا گیا ہے لیکن ترکی کے شہر استنبول کو بھی کائنات کا دل کہا گیا ہے، اس لیے کہ اس شہر کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اور فرمایا تھا تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے۔ دوستو استنبول ایسا شہر ہے جو یورپ اور ایشیا دونوں بر اعظموں میں آتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد شہر ہے جو 2 بر اعظموں میں واقع ہے۔ دوستو اس شہر کو 7 پہاڑیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے جہاں ہر پہاڑی کی چوٹی پر ایک مسجد قائم ہے۔ رومن بادشاہ قسطنطین نے قسطنطنیہ کی بنیاد رکھی تھی اور اس کا پرانا نام بازنطین تھا۔ رومن سلطنت کے دوران یہاں بہت سے گرجا گھر تعمیر ہوئے جن میں دنیا کا سب سے بڑا گرجا آیا صوفیہ بھی شامل ہے جسے سلطان محمد فاتح نے فتح قسطنطنیہ کے بعد مسجد میں تبدیل کر دیا۔ 29 مئی 1453 کو سلطان محمد فاتح نے اس شہر کو فتح کیا۔ دوستو استنبول 400 ایئرز سلطنت عثمانیہ کا کیپٹل رہا۔ 1933 میں ملک جمہوریہ کے قیام کے بعد کیپٹل انقرہ منتقل کر دیا گیا۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں ترکی کے موجودہ صدر طیب اردگان کا تعلق بھی استنبول سے ہے؟ جب وہ 90s کی دہائی میں استنبول کے میئر بنے استنبول کی ترقی کو 4 چاند لگ گئے۔ استنبول کو دنیا کی سب سے بڑی اٹریکشن بنا دیا گیا۔ ہر سال دنیا بھر سے 1 کروڑ سے بھی زیادہ ٹورسٹ اس شہر کو وزٹ کرنے آتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ٹورزم کے معاملے میں اس شہر نے نیو یارک، ایمسٹرڈم کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ 2023 میں استنبول کو وزٹ کرنے 2 کروڑ کے قریب لوگ آئے۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے 2 بر اعظموں کو آپس میں ملانے کے لیے پل بنایا گیا ہو؟ جی ہاں، استنبول میں ایسا پل موجود ہے جو 2 بر اعظموں کو ملانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کا ایک حصہ ایشیا میں اور دوسرا حصہ یورپ میں موجود ہے اور اسی وجہ سے ترکی کو ایشیا کا پل بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو استنبول شہر آپ کو صاف ستھرا نظر آئے گا۔ دوستو کیا آپ نے کبھی چکن سے بنی ہوئی مٹھائی کھائی ہے؟ استنبول میں آپ کو ایسی مٹھائی بھی ملے گی۔ اس مٹھائی کا آغاز بھی استنبول سے ہوا۔ یہاں کا شاورما تو بہت ہی مزیدار ہے۔ دوستو استنبول کا فیمس اسپورٹ فٹ بال ہے۔ دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کافی پیلس کے بارے میں۔ اس پیلس کو 15 سینچری میں بنایا گیا تھا۔ یہاں پر سب سے زیادہ لوگ حرم کو دیکھنے آتے ہیں۔ دوستو اب آپ کو سیر کرواتے ہیں یہ مسجد باہر سے جتنی خوبصورت ہے اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ یہاں چھت سے لے کر دیواروں تک کچھ نیلا نظر آئے گا۔ اس مسجد کو بنانے میں 7 ایئرز کا عرصہ لگ گیا۔ دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں ترکی میں موجود پرنسز آئس لینڈ کے بارے میں۔ پرنسز آئس لینڈ یہاں ٹرانسپورٹیشن میں آپ کو گھوڑا گاڑی اور صرف سائیکل، یہاں کوئی ٹریفک کا شور آپ کو نہیں ملے گا۔ دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں ترکی میں پاکستانیوں کے لیے ویزا پالیسیز کیا ہیں۔ دوستو پاکستان سے ترکی کا ویزا آسانی سے لگ جاتا ہے۔ یہ ویزے کی 60,000 پاکستانی روپے ہے اور 14 دن میں ویزا آسانی سے لگ جاتا ہے۔ اس کنٹری میں استعمال ہونے والی کرنسی ترکش لیرا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 5,000 سے 6,000 پاکستانی آباد ہیں۔ اس کنٹری میں آپ کام کر کے پاکستانی 1,60,000 سے 2 لاکھ تک کما سکتے ہیں اور 80 سے 90,000 کی سیونگ بھی ہو جاتی ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو ویڈیو میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔